अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जो हमने सबक शुरू किया था, लेसन नंबर 6, पार्ट नंबर 6, उसके अंदर हम वहाँ तक बहस में पहुँच गए थे कि अल्लाह ताला का वजूद है इस इतनी बड़ी कायनात में। इतनी बड़ी जो अपनी कॉस्मोस है, कायनात है, इतनी बड़ी, इतनी अजीब, हैरत अंगेज अल्लाह ताला का वजूद है। और अल्लाह ताला हर किस्म की क़ुव्वतों और क्वालिटीज़ वाला है। अल्लाह के अंदर बहुत अच्छी सब पॉजिटिव क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हर चीज़ पे कादिर है, बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस वाला है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक है, वाहिद है, एक ही है, अल्लाह ताला एक ही है। कि तो वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इन्फिनिट बड़ा है, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का मतलब एक ही रहता है, इन्फिनिटी एक ही रहती है। इसलिए मंतक से भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला एक है। अब अगर हम दुनिया में ये देखें कि उसके आगे जो हम इस्लामी तनाजुर में जो बात कर रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा पैदा किया। तो वो बात अगर मंतक से, लॉजिक से आगे ये बढ़ती है कि अल्लाह ताला के पास जब इतनी रिसोर्सेस है, इतना वो कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, और उसके अंदर सब पॉजिटिव क्वालिटी है, कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो फिर वो किसी ना किसी चीज़ को पैदा करेगा। जब इतनी सब अपने पास वसाइल होते हुए कुछ नहीं पैदा करना, ये एक निगेटिव क्वालिटी है। मतलब हर चीज़ है तुम्हारे पास और तुम कुछ नहीं कर रहे, ये एक कंजूसी कंजूसी है, और एक निगेटिव क्वालिटी है। मगर जब तुम्हारे पास है तो वो नज़र आना भी चाहिए। तो जब अल्लाह के पास इतना है तो उसने पैदा किया, सबको पैदा करने के बाद। अब खाली पैदा करने के बाद एक ऐसा नहीं है कि पैदा कर दिया छोड़ दिया, कि तो कोई है नहीं अल्लाह के सिवा, सिर्फ अल्लाह ही है। और अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह उसका जिम्मेदार भी है, कि तो ये भी जिम्मेदारी भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। तो अल्लाह उसका जिम्मेदार, जब अल्लाह जिम्मेदार है तो उसकी देखभाल, उसकी रख रखाव, वो भी सब अल्लाह करेगा। तो रख रखाव के लिए इंतजाम की भी ज़रूरत है। उनके अंदर जो अपनी मखलूक है उसके अंदर इंतजाम हो, उनकी बेहतरी और भलाई का इंतज़ाम हो, उनकी रहनुमाई का इंतज़ाम हो। तो ये सब बातें मंतक से निकली है, अपन ने देखे हैं मंतक से, कि अल्लाह ताला ने इंसान, पूरी कायनात पैदा किया, हर चीज़ पैदा किया, दुनिया में इंसान पैदा किया। तो इंसान की रहनुमाई और गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया, इंसान की गाइडेंस के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया। और वो इंतज़ामात के वास्ते अल्लाह ने यह ऐसा ऐसा तरकीब किया कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान अपने अक़ल से और अपने दिमाग से अल्लाह को पहचाने। खाली ऐसा अल्लाह की चीज़ों को या अल्लाह की मखलूक दूसरी को डायरेक्ट देखकर, या अल्लाह को देख के, या फरिश्तों को देखकर, या अल्लाह की किसी मौजज़े को देखकर इंसान कबूल न करे। अगर ऐसा है तो फिर अक़ल और दिमाग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, अक़ल दिमाग मंतक का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान, जिसको इतनी अक़ल है, पूरी कायनात में हमको मालूम है कि इंसान सबसे ज़्यादा अक़लमंद है। तो ये ऐसा इंसान जो है अल्लाह को जो पहचाने कायनात को देखकर, कायनात के दूसरी चीज़ों को देखकर, इसकी वसत, उसकी चौड़ाई, लंबाई, इसके अंदर मौजूद हिसाब किताब, ये इनको सबको देखकर अल्लाह को पहचाने। हालांकि अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह का नज़र नहीं आना भी एक हमारे लिए टेस्ट है, एक इम्तिहान है, हमारे दिमाग का इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान जो है अपने अक़ल से, दिमाग से अल्लाह को पहचाने। ज़बरदस्ती नहीं है, या किसी चीज़ को देख कर, जैसा कोई चीज़ देख लिए और चमत्कार देख कर नमस्कार करना, अल्लाह नहीं चाहता ऐसा। तो उसके लिए अल्लाह ने ये किया है कि एक मखलूक शैतान भी पैदा की हुई है, जिसका जैसा जिक्र हुआ कि हमारे बुजुर्गान दीन और सूफिया ने तंजीलात का एक सिस्टम निकाला था कि अल्लाह ताला ने जब कुन कहा कायनात पैदा होने से पहले, तो कुन से एक वाइब्रेशन पैदा हुआ। वाइब्रेशन एक किस्म की एनर्जी है, जैसा कि आजकल के जदीद साइंस में भी, स्ट्रिंग थ्योरी में भी यही बोलते हैं कि कायनात में एक वाइब्रेशन हुई। स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की वजह से ज़र्रात बने, प्लाज्मा बना, पार्टिकल बने, और बाद में फिर कायनात बनी। तो वैसे ही सोफिया ने, ये जो स्ट्रिंग थ्योरी से भी 800-900 साल पहले हमारे जो सूफिया बुजुर्गान दीन है, उन्होंने भी फिर एक थ्योरी पेश की थी कि लफ्ज़ कुन से तंजीलात हुए। कुन के लफ्ज़, कुन में तंजीलात होने के बाद वो कैसा कैसा कायनात बनी, रोश नूर बना, हरारत बनी, कसीफ होके ज़र्रात बने, ये हुआ तो हुआ। तो वो एक फ़लसफ़ाना टॉपिक है, इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी इस्लाम के तनाज़ुर में बोला जाता है, इसलिए मैंने बताया। और हमारे एक मारूफ इस्लामी जो स्कॉलर थे लाहौर और कराची के, वो इसका हमेशा तस्करा करते थे, तो इसलिए मैं आपको बता दिया।
کی بھی آپ کے معلومات میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی ایک مخلوق پیدا کی ہے، جنوں میں سے ہے. جن جو ہے تو آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جیسا پہلے بتایا تھا میں نے. تو شیطان کے اور آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کی کہانی بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دیا میں نے. قرآن شریف میں 7 مرتبہ اس کا ذکر ہے، الگ الگ سوروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آدم کو پیدا کیا اور کس طریقے سے شیطان کا اس کے اندر رول رہا. تو اصل میں شیطان آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو شیطان کے دل میں جلن حسد پیدا ہوئی کہ یہ میرا جگہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری جگہ پہ انسان کو جو ہے تو خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا. تو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں اس آدم کو برباد کروں گا، اس کی اولاد کو برباد کروں گا، اور سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، دوزخ میں جانے والا بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا چیلنج قبول کیا اور اس کو پرمیشن دی. شیطان نے پرمیشن بھی مانگی کہ مجھے پرمیشن دے قیامت تک کے لیے میں ان کو بہکاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پرمیشن دی. اب اللہ تعالیٰ کے اندر جو اچھی کوالٹی ہے، ہر چیز ہے، اس کا تقاضا یہ ہے انصاف کا کہ اگر جب کسی کو چانس دے رہے، کسی کو موقع دے رہے، تو بھرپور اس کو موقع دینا چاہیے. فری اینڈ فیئر جس کو موقع بولتے ہیں، ایسا دینا چاہیے. کسی قسم کا اس میں اڑتھڑا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی جانبداری نہیں ہونا چاہیے. کہ تو اللہ تعالیٰ تو انسانوں کا یا اپنی ساری مخلوق کا طرفدار ہے، جانبدار ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو ایک موقع دیا، ایک چانس دیا، لاجیکلی بتا رہا ہوں میں، منطقی طور پہ، کہ جب اگر کسی کو ہم کوئی موقع دیتے ہیں، کسی کو کوئی چانس دیتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فری اینڈ فیئر موقع دینا چاہیے. تو شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے جو مخلوق کو چھپانا چاہتا تھا، چھپا دیا کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آ رہے. اگر انسانوں کو مخلوق نظر آتی، فرشتے نظر آتے، جنت دوزخ نظر آتی، تو سارے انسان وہی مانتے. شیطان یا کوئی اور چیز اگر انسانوں کو بہکانے کی لاکھ کوشش بھی کرتی تو وہ مانتے نہیں تھے. تو یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا تھا. شیطان یہ بولتا تھا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، آپ نے یہ چیز دیکھ کے یہ انسان مان لی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے، ہمارے عقل کے امتحان کے لیے یہ ایسی چیزوں کو غائب رکھا ہماری نظروں سے، اور شیطان کو فل موقع دیا کہ وہ بہکائے. تو اب شیطان کے پاس کوئی موقع یا چانس نہیں ہے یہ بولنے کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے انسان کو جو ہے تو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے، اس لیے دیکھ کے وہ تیرے طرف جا رہے ہیں اور میری بات نہیں مان رہے. شیطان کو فل موقع دیا ہے کہ وہ جائے اور انسانوں کو بہکائے. قرآن شریف میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تو یہ ہے کہ انسان اپنے عقل سے پہچانے کائنات کو دیکھ کر اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 10 میں یہ فرمایا ہے کہ جو ہماری جو نشانیاں ہیں آسمان زمین میں، زندگی میں، انسان کے جسم میں، ہر طرف جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی لوگ نظر انداز کرتے ہیں تو وہ ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، ان کو سزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اس سورے میں کہ میں ظالم نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اتنا سب ہونے کے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی جی چرائے گا اور کوئی اللہ کو نہیں پہچانے گا تو پھر ایسے کی سزا یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. یہاں تک اپنی بات نکلی کہ شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع ملا. شیطان بہکاتا کیسا ہے؟ شیطان صرف بہکا سکتا ہے. شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے انسان کو کنٹرول کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، صرف وہ بہکا سکتا ہے. یعنی ہمارے خیالات کے اندر کچھ بات پیدا کر سکتا، ہم کو زبردستی پکڑ کے چلا پھرا نہیں سکتا کہ ادھر سے نکل ادھر جا رہے، ادھر سے ہمارے ہاتھ پیر پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. شیطان کا کنٹرول صرف جو ہے انسان کی سوچ پر ہے. تو شیطان مختلف قسم طریقے سے لوگوں کو، انسانوں کو بہکاتا ہے. ان کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، کفر کے خیالات پیدا کرتا ہے، اللہ نہیں ہے، کائنات خود بخود بنی، یہ سارے خیالات جو ہے. اور اس قسم کے اللہ کے علاوہ جو اللہ نے جو شرک ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے قرآن میں اور آسمانی مذاہب میں کہ اللہ صرف ایک ہے. ہر وقت اس نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو شیطان جو ہے نا، اور یہ بات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اور طاقتیں ہیں اور قوتیں ہیں، اور اس کے اللہ کے مددگار ہیں اور اللہ کے سپورٹر ہیں اور اللہ کے چاہنے والے ہیں جو انسانوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایسے بھی ہے جن کی تھوڑی بہت چلتی ہے اللہ کے پاس. یہ شیطان کا بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس بات سے سخت نفرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ صرف اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے. جب بھی کسی ضرورت ہے، کوئی چیز ہے، صرف اللہ سے مانگی جائے. اس کے علاوہ کسی حامی، مددگار، کسی چہیتے کو نہیں مانا جائے. اللہ کے چہیتے، اللہ کو چاہنے والے،
اللہ کے قریبی بہت ہے، بہت زیادہ ہے، جو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کے قریبی ہے، اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ان کا درجہ بہت بڑا ہے، مگر اللہ کے کاموں میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اللہ نہ ان کو اپنے کاموں میں دخل دینا دیتا ہے، اور اگر کوئی ان سے ڈائریکٹ مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بہت بات بری لگتی ہے، تو یہ شیطان کو یہ بات معلوم ہے، تو وہ انسانوں کے دلوں میں ایسی بات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے چہیتوں کے پاس جاؤ، اللہ کے چہیتوں سے تھوڑا سا وسیلہ لگاؤ، اور تھوڑا سا کیا ریکمنڈیشن ان کے تھرو لو، ایسی باتیں دماغ میں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو بھی بھلی معلوم ہوتی، اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے۔ دوسرا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا شیطان کے بہکانے کا، کہ وہ کبھی کسی انسان کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کام میں یا اس کے دھندے بزنس میں مندی آ جاتی ہے، لا لیتا ہے شیطان، اور بعد میں اس کے دماغ میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے پر سایہ ہو گیا، تم پہ اثر ہو گیا، کسی نے تمہارے پہ کر دیا، تو فلاں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، ان کی تعویذ سے تم اچھے ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں جب وہ چلے جاتا ہے انسان، وہ پریشانی کی وجہ سے دھندے بزنس یا بیماری کی پریشانی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بابا کے پاس چلے جاتا ہے، تعویذ لے لیتا ہے، تعویذ لینے کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، وہ جو اس نے کیا تھا دھندے بیوپار میں یا جسم میں بیماری میں وہ خرابی وہ ہٹا لیتا ہے، وہ آدمی اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ کیا سمجھتا ہے پھر آدمی کہ وہ تعویذ سے اچھا ہوا، پھر تعویذ کے اوپر وہ بابا کے اوپر اس کا عقیدہ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ آدمی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بتاتا ہے، دوسرے آدمی سے تیسرے آدمی کو بتاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، تو اور اسی قسم سے جادو ٹونا بھی ہے، جادو ٹونا یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں میجک، وہ سب شیطان کے جو کارندے ہیں وہ کرتے، اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شیطان کے بھی ماننے والے ہیں جنوں میں سے، شیطان کی بھی اولاد ہے اور اس کے بھی چاہنے والے ہیں، اس کے بھی نسل ہے جنوں کی جو شیطان کو فالو کرتے، کچھ اسلام کو بھی فالو کرنے والے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے پھر میں نے بتایا تھا کہ جو تقدیر ہے، جس کو قسمت بولتے ہیں یا نصیب بولتے ہیں، وہ ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے، وہ بھی مختصر میں نے پچھلے میں بتا دیا تھا کہ جس طرح ویڈیو گیم کمپیوٹر گیم جو موبائل پہ چلتے رہتا، تو وہ کس طریقے سے پہلے سے پروگرام کرا ہوا رہتا، پہلے سے پورا لکھا ہوا رہتا، اے ٹو زیڈ اس کی ہر چیز لکھی ہوئی رہتی کہ کیسا کھیلنا ہے، کیسا جیتنا ہے، کیسا ہارنا ہے، اور ہارنے کے بعد وہ آدمی کیسا گرے گا، کیسا اس کو مار لگے گا، اور جیتنے کے بعد کیسا خوشیاں ہوں گی، وہ ہر چیز لکھی ہوئی تھی، آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک 3 مرتبہ میں بتا چکا ہوں، تو ویسا ہی وہ ویڈیو گیم میں پہلے سے سب کچھ لکھا رہتا، پھر بھی ہم لوگ کھیلتے، ایسا نہیں سوچتے کہ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس میں ہار جیت، اب ہم کیوں کھیلے، ویسا نہیں ہے، ویسے ہی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی جو پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، نصیب جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے ویڈیو گیم کے طریقے سے، مگر وہ ہم اس کے زندگی میں کام کرنا چلنا ہمارے قابلیت پہ ہے، جیسا ویڈیو گیم کھیلنے والے کی قابلیت اور اسکل کے اوپر وہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ ویڈیو گیم کھیل کے جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا ہے، ہارتا ہے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ پروگرام پہلے سے لکھا ہوا ہے، ویسے تقدیر بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، مگر تقدیر زندگی میں صحیح راستے پہ چلنا اور غلط راستے پہ چلنا ہمارے اپنی قابلیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا، اب اس کے آگے نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے نئے نئے چیزیں نکالے قسمت اور روح کے تعلق سے، روح کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا، فال ہے، نجوم ہے، پالمستری ہے، دست شناسی ہے، قیافہ شناسی ہے، ستاروں کی چال ہے، اماس، پونم، توہمات، کالی بلی، جادو، سفلی عمل، بابا جی، تانترک، جوتشی، یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اچھا، اور ایک بھی چیز کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے اندر توہمات ہے، غلط عقیدے باباؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہو گئے لوگ، شیطان کے بہکاوے میں اتنے زیادہ آ گئے کہ جو پیپروں میں پڑھو، اخباروں میں پڑھو، بابا لوگوں کے ایڈورٹائز ہے، بابا جو عمل عملیات کر کے لوگوں کے پریشانیاں دور کرنے کے دعوے کرتے، ان کے پیپر میں ایڈورٹائز پڑھو، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، آج سے 20 سال پہلے بھی دیکھا تھا، ایسے ایڈورٹائز ہیں، ان کو اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ پہلے کے پیغمبروں کو بھی نہیں تھا، پہلے کے نبی بھی اتنے کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتے تھے جتنا آج کل کے یہ بابا لوگ پیپر میں کر رہے۔ کیسا کر رہے؟ کوئی بولتا میں 24 گھنٹے میں تمہارا علاج کر دوں گا، 24 گھنٹے میں تمہاری مراد پوری ہو جائیں گی، کوئی بولتا 10 گھنٹے میں ہو جائیں گی، کوئی بولتا 8 گھنٹے میں ہو جائیں گی، کوئی بولتا 11 گھنٹے میں مراد پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو دعوے ہیں یہ جو باباؤں کے، یہ اصل میں بابا لوگ جو ہے نا، ایک تو یا تو شیطان سے کرتے، اور زیادہ تر 99% تو بابا لوگ جو ہے وہ مافیا کے لوگ ہیں، وہ گنڈوں کے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس سپیاری لینے والے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس موجود رہتے، اور جیسا اپنا کوئی کام ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، تو بابا کے پاس چلے جاؤ آپ، ان کے پاس ان کو بتاؤ اپنی خواہش، وہ بتاتے، وہ بابا بالکل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں، عمل عملیات کرتے ہوئے، ان کے پاس چلے جاؤ، بولو کہ فلاں فلاں شخص کو مجھے تکلیف پہنچانا ہے، وہ تم سے پیسے لے لیں گے، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، جو بھی تمہارا کام ہے اس حساب سے، اور اپنا گنڈا بھیج دیتے،
और वो आदमी का काम कर देते उधर। और आपको क्या बताते हैं, हमने जिन भेज के काम कराया है। वो 10 घंटे में भी हो सकता, 11 घंटे में भी हो सकता। तो ये बाबाओं का ये मसला है कि ये इस तरीके से लोग कंट्रोल करते। और ये सारे जितने भी बाबा है हर मजहब के, खाली मुसलमानों के नहीं, हर मजहब के जो अंदर जो बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो असल में गुंडों, उनके कंट्रोल में गुंडे रहते या गुंडों के सरगना रहते या गुंडों का एक नेटवर्क रहता, उसके ये लोग बाबा रहते। ये भी एक बात ध्यान में रखना है। और इसके बाद मैंने जो बताया था, अल्लाह ताला ने जो मखलूक पूरी पैदा की है, उसकी हिदायत का इंतजाम करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद से दुनिया में बहुत सारे पैगंबर भेजे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर है। कुरान शरीफ अगर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे, तर्जुमे से ही पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि जो अरबी में पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ सकते हैं, उसका सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता। मगर अगर तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ का पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और समझ के उसके ऊपर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी मालूम होगा। इसलिए कुरान शरीफ को तर्जुमे से, ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहिए। जो भी जबान आपको आती वो उस जबान में पढ़ना चाहिए। अगर जिन लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती, अच्छी तरीके से आती, तो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं मगर उनकी मदर टंग कोई दूसरी है, तो उन्होंने फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए, जो आसान समझ सकता उस जबान में पढ़ना चाहिए। और अरबी सीख के पढ़ना तो आजकल मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, कि तो टाइम नहीं है। उसीलिए तो ये क्रैश कोर्स का सिलेबस मैंने निकाला है कि इस्लाम के बारे में खुद मालूमात नहीं है तो अरबी कब सीखेंगे और पढ़ेंगे कब। इसलिए कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। और अगर जो लोग अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहते और ट्रांसलेशन से भी नहीं पढ़ सकते, तो किसी अरबी जानने वाले से, जो अरबी पढ़ सकता है या ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, कम से कम जो उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पढ़ के आपको सुना सकता है, तो उसके पास बैठ के सुनना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों तो ये सब अल्लाह की गाइडेंस है। कुरान शरीफ जो है खाली तावीज़ की किताब नहीं है कि कोई किसी को बीमारी हो जाए तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो, कोई मरने लगा तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये जिंदा इंसानों के लिए है। जो इंसान जिंदा घूम रहे फिर रहे दुनिया में, जो माशरा है मुसलमानों का और लोगों इंसानों का जो सोसाइटी है, उसके फायदे के लिए है। इसलिए कुरान शरीफ को पढ़ना समझ के जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर भेजे, और वो पैगंबर का जिक्र कुरान शरीफ में है। उसका आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उनका बहुत तफसीली जिक्र है। अलग अलग किस्म के पैगंबर है उसमें। सबसे इसलिए नाम बता रहा हूँ मैं, लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता कि पैगंबर और हुजूर के सहाबा के नामों में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं खुद अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि मेरे पहचान वाले थे, अच्छे मेरे साथ काम करते थे, तो उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है। वो ये समझते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के दोस्त हैं। तो असल में वैसा नहीं है। इसीलिए मैंने जब से ही सोच लिया था कि एक इस्लामिक क्रैश कोर्स मैं निकालूंगा ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। तो असल में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पैदा किया। आदम पूरी दुनिया के इंसानों के बाप, उनके औलाद पूरी दुनिया में है। जितने भी इंसान हैं, काले, गोरे, चीनी, अफ्रीकी और यूरोपियन और जो भी है, वो सारे जो लोग हैं वो सब आदम ही के औलाद है। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मौसम में रहने से उनके रंग रूप ये बदल चुके। तो उन सब में अल्लाह ताला ने हर कौम में, हर हर इलाके में और हर मुल्क में पैगंबर भेजे अपने बराबर गाइडेंस के लिए। ऐसा किसी कौम को नहीं छोड़ा कि जहाँ पैगंबर नहीं आए। मगर वहाँ के लोग वो उनकी तालीमात को भूलते चले गए या गुम कर दिए। तो अल्लाह ताला बराबर अपनी तालीमात भेजते रहा, अपने बराबर अपने नबी भेजते रहा, गाइडेंस करते रहा। क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को शैतान की शर से बचाना चाहता था। शैतान ने जो चैलेंज किया था कि मैं आदम को बहकाऊंगा, उससे बचाने के लिए अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि लोग इंसानों की गाइडेंस के लिए पैगंबर भेजते रहे। और पैगंबर भी ऐसे भेजे कि जो लॉ है अल्लाह का, जो गैर जानिबदारी का, ये शैतान को फ्री एंड फेयर मौका देने का, वो भी नहीं तोड़ा। अगर समझो डायरेक्ट आसमान से कोई फरिश्ता भेज देता तो इंसान की गाइडेंस के लिए, तो वो लॉ टूट जाता था। शैतान बोलता था तूने रहनुमाई के लिए तो फरिश्ता भेज दिया, अब वो लोग जो है तो फरिश्ते को नहीं मानेंगे तो फिर क्यों मेरे को कैसे मानेंगे। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान भेजे, और जो इंसानों में से किसी को चुन के नबी बना के भेज दिया। तो वो नबियों के ऊपर भी लोगों ने इतराज किए कि ये नबी तो इंसान है। इसके बारे में भी मैंने पिछले चैप्टर में तफसील बता दिया था कि नबियों का इंसान होना क्यों जरूरी है। क्यों, तो नबी जो तालीमात लेके आते, जो हिदायत लेके आते अल्लाह की, उसके ऊपर सबने अमल करना होता है। खाली नबी की जिंदगी तक नहीं रहता, नबी के इंतकाल के बाद वो पूरी मानने वालों पे, पूरे लोगों के ऊपर वो लाजमी हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। और उसके ऊपर अमल वही कर सकते जो इंसान है।
अगर नबी फरिश्ते होते और वो कुछ काम करके दिखा देते, ये कोई माशरा कायम कर देते, कोई हुकूमत कायम अगर कर देते इस्लामी, तो उसके वो काम करना फिर फरिश्ते का ही काम है, इंसान नहीं कर सकते थे। इंसान बाद में बोलते थे वो तो फरिश्ते थे, वो नबी तो इंसान थे नहीं, उन्होंने जो काम किया हम नहीं कर सकते, ये बोल सकते थे। तो ये नहीं बोलना, और इंसानों का मकसद दुनिया में अल्लाह की जानने वाली, अल्लाह को पहचानने वाली एक सोसाइटी कायम करना है, एक अच्छी सोसाइटी कायम करना है जो शैतान के शर से महफूज रहे। ऐसी सोसाइटी कायम करना है, ये इंसानों का काम है, और वो काम इंसान कर सकते। इसलिए इंसान जो रसूल भेजे, पैगंबर भेजे। अब मगर ये हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वो नबियों को इंसान नहीं समझते, वो समझते वो इंसान नहीं है। जब ये इसकी वजह ये है कि उनको मकसद नहीं मालूम है कि किस वजह से पैगंबर भेजे। इस बात का अगर मकसद मालूम हो जाए तो फिर वो इंसानों, वो पैगंबरों को इंसान नहीं बोलेंगे। मगर उनको मालूम नहीं, वो समझते पैगंबर बहुत बड़ी चीज है और वो इंसान नहीं है। ये बात मानते कि पैगंबर बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुकर्रब है, अल्लाह के बहुत करीब है, मगर वो इंसान है। इंसान इसलिए बना के भेजा कि अगर वो इंसान नहीं होते तो उनके जैसे हम नकल नहीं कर सकते। हम जो है ना, सिर्फ जो इंसान है इंसान की नकल कर सकता। ओलंपिक के खेलों में या कोई भी खेलों में जब रेस का मुकाबला होता तो दो इक्वल किस्म के आदमियों से होता। एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं होता। इंसानों में भी इंसान ही है, एक बूढ़ा इंसान है एक जवान है, नहीं होता। उम्र सेम, वजन सेम, और यहाँ तक है कि एक औरत और एक मर्द में भी मुकाबला नहीं होता। औरतों के मुकाबले औरतों के साथ होते, मर्दों के मर्दों के साथ होते, कि तो बराबर ही रहो। मगर किसी घोड़े के साथ इंसान का मुकाबला होता है क्या? ये घोड़ा है, भाग रेस कर रहा है, एक इंसान भाग रहा है, नहीं होता। कि तो दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। वैसा है कि अगर फरिश्ता अगर आ जाए नबी बोल के और उसने कुछ काम दुनिया में किया, कायम किया, तो उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, उसके जैसा हम नहीं कर सकते। हमारे पास ये हुज्जत होती कि ये काम हम नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला फिर हम इंसानों को पकड़ भी नहीं सकता था कि तुमने दीन कायम क्यों नहीं किए, दुनिया के अंदर अच्छाई कायम क्यों नहीं की, इंसाफ कायम क्यों नहीं किए, तुमने अल्लाह की रहनुमाई क्यों नहीं दुनिया में कायम किए। तो इंसान बोल सकते थे कि वो हम नहीं कर सकते, हम तो इंसान है, वो फरिश्ते थे नबी, इसलिए उन्होंने किए, हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता था। तो ये नहीं होना, इसलिए लॉजिकली अल्लाह ताला ने सारे नबियों को इंसान बना के भेजा। ये भी एक बहस है, और वो इसलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि लोगों को ये नबियों का मकसद नहीं मालूम कि क्यों आए। तो इसलिए ये भी एक बात पैदा हुई। तो नबी जो है अल्लाह ताला ने जो भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले नबी थे, पहले इंसान थे, और उनके औलाद। उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के जो तीन आसमानी मजहब है, यहूदी मजहब के सबसे ज्यादा मालूमात मिलती है, जो यहूदियों का मजहब है जुडाइज्म। तो उसके अंदर बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है, आदम के बाद बहुत सारे, बड़ी लिस्ट है अच्छी। मगर हमारे पास कुरान कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है। उसका तरतीब अगर मैं बताऊं तो आदम अलैहिस्सलाम है, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और उसके बाद जो है कौम आद के साले का अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद जो है तो दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद और कुछ पैगंबरों का जिक्र है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है, हजरत जो है तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और सब मिला के 25 पैगंबरों का जिक्र है कि ये पैगंबर ऐसे आए। तो वो सब पैगंबर जो आए इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए आए, लोगों ने उनकी हिदायत को घुमाते गए, और दूसरे आखिरी में अल्लाह ताला ने ये पैगंबरों का सिलसिला जारी रखा, और आखिर में एकदम लास्ट में जब पैगंबर भेजे, अल्लाह ताला ने एक आखिरी रसूल को भेजे, उनका नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिरी बना के भेजा। उन्होंने कह दिया कुरान शरीफ के अंदर, हदीसों में बहुत ज्यादा कह दिया कि मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है। और उनको जो हिदायत दी, उनको जो रहनुमाई दी, गाइडेंस दी, वो उसका नाम है कुरान। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर क्यों है। आखिरी पैगंबर, उन्होंने एक तो कह दिया कि आखिरी है, उसके अलावा पैगंबर जो है जितने भी आते थे, और जो भी पैगंबर आए, तो उनके साथ एक मौजज़ा रहता था, एक मिराकल रहता था। हर पैगंबर बगैर मिराकल मौजज़े के नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते कि हम पैगंबर है, हम नबी है। इसके बारे में हुजूर सल्लम ने हदीस में फरमा दिया है कि जो भी मेरे बाद अगर पैगंबर का दावा करेगा, नबी होने का दावा करेगा, वो झूठा है। और ये भी हदीस है कि मेरे क़यामत से पहले, मेरे बाद क़यामत से पहले 30 झूठे आएंगे, 30 झूठे होंगे जो अपने आप को पैगंबर का दावा करेंगे। तो हुजूर ने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है।
تو ابھی اس کے بعد منطقی اور لاجیکل پوائنٹ کیا ہے کہ حضور آخری پیغمبر کیوں ہیں؟ آخری پیغمبر اس لیے ہے کہ اب کوئی ان کے جو پیغمبر جب بھی آتے تھے، لاجیکل بات یہ ہے کہ پیغمبر کب آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جو کام ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے میں بہت اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتا، ایسا کام جو غیر ضروری ہے کہ تو وہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اگر غیر ضروری کام کرنا اور جو کام ضروری نہیں ہے وہ کام کرنا، یہ ایک نیگیٹو بات ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ ضروری کرتا، اس کے علاوہ جو بھی کام کرتا اس میں کئی کئی نشانے رہتے، ایک ایک تیر سے کئی نشانے لگتے، ایسے کام کرتا۔ تو جب پیغمبر کب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لاجیکل بتا رہا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کیوں ہیں؟ تو جب بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے، 1,40,000 جو پیغمبر بھیجے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر جب آتے تھے اور وہ جب گائیڈنس اپنی لوگوں کو دیتے تھے تو لوگ وہ گائیڈنس کچھ دن فالو کرتے تھے، پیغمبروں کے انتقال کے وقت یا کبھی ان کی زندگی میں وہ اچھی خاصی چلتی رہتی تھی، مگر جو گائیڈنس بھول جاتے تھے یا کسی وجہ سے، کسی جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی جو ہدایت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ دوسرا پیغمبر بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ گائیڈنس میں رہے، شیطان کے کنٹرول میں نہ رہے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ رہے، اس لیے ہمیشہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجتے جاتا تھا، جب بھی ضرورت ہو وہ بھیج دیتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی گائیڈنس کی ہم کو ضرورت نہیں رہی، یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ اب جو حضور کے پاس جو گائیڈنس آئی تھی وہ آئی تھی قرآن اور حدیث، دو باتیں آئی تھی۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی قرآن کو کسی نے انسان نے نہیں لکھا، کسی بھی انسان نے نہیں لکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا، فرماتا تھا، ان کے پر وہی ان کے دماغ میں کوئی بات آتی تھی، وہ جو جس کو وہی بولتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینڈ کی ہوئی رہتی تھی، وہ سمجھو ڈاؤن لوڈ ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی اس کو قرآن بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے اور لکھا دیتے تھے اپنی زندگی میں باقاعدہ۔ وہ جب بھی کوئی بات آتی تھی اللہ کی طرف سے جس کو قرآن بول کے آتی تھی، اس کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لکھا دیتے تھے، وہ لکھی ہوئی چیزیں موجود تھی، حضور کے انتقال کے بعد بھی وہ چیزیں موجود تھی، اسی سے قرآن کو پھر کاغذ کے اوپر لکھا گیا۔ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہوئی ہے جس کو قرآن بولتے، وہ قرآن جیسی کی ویسی حالت میں موجود ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے، اللہ نے قرآن میں بولا بھی ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا سنبھالنے کی۔ تو آج دیکھو 1440 سال سے زیادہ ہو گئے، قرآن ابھی تک محفوظ ہے، غیر مسلم تک قبول کرتے کہ وہ محفوظ جیسا کا ویسا ہے، اور دنیا کے مختلف میوزیم کے اندر وہ رکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے جیسا کا ویسا ہے۔ دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب اتنی سیف طریقے سے رکھی ہوئی جیسی ویسی نہیں ہے۔ تو قرآن ابھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس میں سے لوگوں نے بہت زیادہ چھان کے اس میں سے چن کے ایک دم آتھنٹک حدیثیں بھی نکالے، 25,000 تک ہے، اور باقی کی بھی جو 5 لاکھ تک ہے وہ بھی خراب نہیں ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ تو اس کا مطلب حضور کی تعلیمات جیسی ویسی موجود ہے، اور ابھی کوئی دوسرے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کب بھیجتا؟ جب وہ پہلی تعلیمات ختم ہو جائے، پہلی تعلیمات لوگ لاسٹ کر دے، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی ہدایت دنیا میں باقی نہ رہے، اس ٹائم پہ پھر اللہ بھیجتا۔ ایک لاجیکل پوائنٹ تو یہ ہے کہ حضور کے پاس اللہ نے جو تعلیم بھیجا تھا وہ جیسی کی ویسی موجود ہے۔ نمبر دوسرا لاجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، اس کے اندر سے ہمارے لیے گائیڈنس ہمیشہ نکلتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہم کو آ گیا یا فیوچر میں کبھی آ سکتا ہے کہ جو ایسا پرابلم، ایسا مسئلہ کہ جس کا حل، جس کا سولوشن قرآن اور حدیث سے نہیں نکلتا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث سے سولوشن نکلنا بند نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کی آتھینٹسٹی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس یہ قرآن ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا میراکل ہے۔ آپ کبھی بھی چیک کر لو کہ ابھی تک 1440 سال سے زیادہ ہو گیا قرآن کو، پاسٹ میں جب بھی کوئی مسئلہ آیا، جب بھی کوئی پرابلم آیا، وہ قرآن اور حدیث کے اندر، اس کے اندر سے گائیڈنس نکلی۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک میراکل ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، کہ تو یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی گائیڈنس نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے تو ہر زمانے کے لیے ہے، پچھلے زمانے کے لیے بھی تھا، پاسٹ میں، ابھی حال میں، پریزنٹ ٹینس میں بھی ہمارے لیے قرآن گائیڈنس ہے، اور فیوچر میں بھی جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی، تو قرآن ہی گائیڈنس رہے گا اور حدیثی گائیڈنس رہیں گی۔ یہ کیسا؟ اب قرآن، ابھی جو قیامت ہے اب آنے میں کتنا ٹائم ہے ہم کو نہیں معلوم، 2000 سال کے بعد آئیں گی یا 500 سال کے بعد آئیں گی یا 5000 سال کے بعد آئیں گی یا 10,000 سال کے بعد آئیں گی، کیا 10 لاکھ سال کے بعد آئیں گی، کیا 20 لاکھ سال کے بعد آئیں گی، یہ نہیں معلوم ہے۔ جب بھی آئیں گی، جب تک قرآن ہمارا
हमारे लिए गाइडेंस है, जब उसमें से हिदायत निकलेंगी। इसका प्रूफ है, कुरान शरीफ ने ये बता दिया है कुरान के अंदर। आज देख लो, आज इंसान जो है, जो भी प्रॉब्लम है इंसानों को दुनिया में, खाली मुसलमानों को नहीं, इंसानों को जो भी प्रॉब्लम है उसके हल कुरान से निकल रहे हैं। हालांकि कुरान बहुत छोटी किताब है, बाकी दूसरी मजहब की किताबों के मुकाबले में कुरान छोटी किताब। दूसरे मजहब के अंदर तो 20-20, 40-40 किताबें हैं, उससे ज्यादा किताबें मौजूद है। इतनी उनके मजहब की किताबें पढ़ने के वास्ते पूरी पूरी जिंदगी भी आदमी लगा देते, सिर्फ एक मरतबा पढ़ सकते, इतनी ज्यादा किताबें। मगर कुरान वैसा नहीं है। कुरान इतनी छोटी किताब है कि अगर कोई आदमी बैठ जाए तो एक हफ्ते में खत्म कर लेता, वो भी आसानी के साथ। हदीसों में तो यह है कि 3 दिन में खत्म कर सकते, 3 दिन से कम टाइम में नहीं करना बोल के। बहुत से लोग तो एक दिन में खत्म कर देते पढ़ के, मगर ऐसा नहीं करने का हुक्म है। एक दिन में खत्म करने का हुक्म, मगर मतलब बताने का ये है कि इतनी छोटी किताब है कि कोई आदमी एक दिन में भी पढ़ के खत्म कर सकता। दूसरे मजहब की किताबों के लिए तो पूरी जिंदगी चाहिए, इतनी उनके पास किताबें मौजूद है और वो पढ़ते। तो वो इतनी ज्यादा किताबें होना भी कोई फायदा की चीज नहीं है, बल्कि वो नुकसान ही है। तो कुरान इतनी छोटी किताब है, वो उसमें से हमेशा के लिए गाइडेंस निकलती, पिछले माजी में भी निकली, अभी हाल में भी निकली और फ्यूचर में भी निकलेंगी। अभी इसका सबूत क्या है? तो आज देखो, आज हमारे जितने भी प्रॉब्लम हैं पूरे इंसानों के, खाली मुसलमानों के नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसका गाइडेंस हदीस और कुरान में से निकलता। ऐसा कोई मसला नहीं है। आज आप कोई भी पूरे दुनिया के लोग मिलके ये बता नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम है और जिसका हल इस्लाम से नहीं निकल रहा, कुरान और हदीस से नहीं निकल रहा, ये बता ही नहीं सकते। हर चीज का जो है ना हल कुरान, सोल्यूशन कुरान हदीस से निकलता। तो ये जब कुरान हदीस से उसका हल निकल रहा है, गाइड, हर चीज, हर मसले का, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन कुरान हदीस से निकल रहा है, तो अभी इसका मतलब कोई दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं है। जब पैगंबर दूसरा आने की जरूरत कब रहती? जब कोई तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह पे तुम बॉटल नेक में आ गए या अड़ गए कि इसके आगे आप जा नहीं सकते, और ये प्रॉब्लम आ गया तुमको और इसका मसले का हल नहीं है, तो फिर पैगंबर की जरूरत पड़ती। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए हमेशा जरूर लागू है, क़यामत तक उसमें से हल निकलेंगे। तो दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं है। ये भी कुरान का एक मौजूदा है कि कुरान हर जमाने के लिए है। कुरान का जो चैलेंज है कि एक मौजूदा भी है कि कुरान ने चैलेंज किया है गैर मुस्लिमों से कि तुम अगर ये समझते हैं कि कुरान जो है किसी इंसान ने लिख दिया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बना के पेश कर दिए, तो तुम जो है ना इसकी जैसे एक आयत बना के लेके आओ, एक सूरत बना के लेके आओ, एक चैप्टर बना के लेके आओ। ये कुरान ने क्लेम किया था। वो अरबों के पास जो बहुत ज्यादा शेर शायरी और जबान और अरबी जबान जानने वाले थे, उनको चैलेंज किया था। और उनके ज़माने में अरब लोगों ने बहुत कोशिश किए थे कि कुरान के जैसे कुरान के एक आयत बनाए, मगर वो सक्सेस नहीं हुए। जो अरबी लोग, जिनकी जबान, जिनका ग्रामर वो था। मगर ये कुरान का दावा है, इसलिए है कि कुरान ने ये कहा है, अभी भी सब ये चैलेंज क़यामत तक के लिए है कि तुम एक आयत बना के लेके आओ, कुरान के जैसे एक आयत बना के लेके आओ। ये चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है कुरान ने किया है। मैं और इसमें आगे बात बताता हूँ कि ये चैलेंज ऐसा है, इसके अंदर भी एक लॉजिक पॉइंट है कि वो अभी कैसा हो, मतलब कुछ क्राइटेरिया क्या है कि कुरान के जैसी बना के लाओ का मतलब क्या है? एक आयत, एक 10 आयतें या एक चैप्टर छोटा सा वो बना के लेके आओ, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कि वो ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि अरबी में हो। चलो मैं और सहूलत देता हूँ, कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि तुम कोई दूसरी जबान बनाओ बोल के, मगर मैं अपनी तरफ से एक लॉजिकली आपको बताता हूँ। मैंने खुद निकाला ढूंढ के ये कि कुरान के जैसे एक आयत जो है ना, आप कोई भी जबान बना के लेगा, जो आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी जबान आप जानते हैं, जो आसानी से कर सकते, उस जबान में आप एक आयत बना के लेके आओ। ये चैलेंज है कुरान का। नहीं ला सकते, अरबी में नहीं, खाली अरबी में बना के लेके आओगे तो अब आजकल के लोग बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हैं 99%, वो उनको अरबी नहीं आती या इतने अच्छा ग्रामर नहीं है, तो वो तो आजिज है, वो बोलते हैं हम कहाँ से अरबी बना के लेके आएंगे। ठीक है, तुम तुम्हारी जबान में बना के लेके आओ। ये चैलेंज है, मेरे पास उसका लॉजिकल जवाब है। कुरान शरीफ का जो चैलेंज है वो ये है, आजकल देखो एक चीज है कि कुछ एक्स मुस्लिम जो है, जो मुसलमानों में जो काफिर हो गए, उन्होंने एक सूरा बनाया है, सूरा करोना बोल के। वो सूरा मैंने सुना भी, और वो उसके ऊपर बीबीसी के ऊपर भी, बीबीसी लंदन के ऊपर भी एक अरबी, बीबीसी अरबी में उसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी आया था कि सूरा करोना के ऊपर ट्यूनीशिया में बहुत ज्यादा हंगामे हुए, यूं हुए त्यों हुए। और वो इसलिए हुए कि वो लोगों को नहीं मालूम, जो अरबी लोग हैं वहाँ के, ट्यूनीशिया के उधर के, कि वो देख के हैरान हो गए कि देखो उन्होंने तो आयत, एक छोटा सा सूरा बना लिया। खाली एक आयत नहीं, कुरान का तो चैलेंज एक आयत का था, उन्होंने तकरीबन 7-8 आयतों का एक छोटा सा सूरा बनाया, सूरा करोना बोल के। और सुनने में बहुत खूबसूरत है वो, मैंने सुना
عربی میں میں تو ہر چیز کی اسٹڈی کرتا ہوں، اسلام کی بھی، غیر اسلام کی بھی، اسلام کے خلاف بھی، اور دشمنوں کی بھی، سب کی سنتا ہوں میں. تو میں نے وہ سورہ سنا، میں بہت اس سے لطف اندوز ہوا، بہت مزہ آیا میرے کو سورہ سن کے. چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ کرونا بول کے. اور کافر یہ سمجھ رہے وہ جو ایکس مسلم کہ ہم نے جو ہے قرآن کا چیلنج پورا کر دیا. وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بہت وہ چیئر کر رہے وہ لوگ کہ ہم نے سورہ بنا دیا. مگر قرآن کا جو کرائٹیریا ہے اس جیسی بناؤ، اس پہ پورا نہیں اترا. وہ میرے پاس لاجک ہے، میں بتاؤں گا. وہ سورہ سننے کے بعد جب میں نے سنا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بات ڈالا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. میں بھی جب سورہ شروع میں سنا تو میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا کہ انہوں نے واقعی قرآن کے جیسا بنایا. بالکل عربی کے جیسے جو سورے ہیں جیسے چھوٹے، بالکل ویسے ہی ہے وہ. مگر اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ قرآن جیسا بناؤ. وہ آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں، ابھی ہمارا ذکر وہ نہیں چل رہا. تو قرآن کا یہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں یہ بتاؤں گا بعد میں، آپ یہ بات دھیان میں رکھنا کہ یہ جو سورہ کرونا جو ہے قرآن کا جو کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترا اور قرآن کا چیلنج وہ ختم نہیں ہوا. وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اپنی بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو آخری نبی ہونے کے لیے جو کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ اس کی جو گائیڈنس ہے وہ ختم ہو گئی ہونی چاہیے، اس کی گائیڈنس ختم ہونا چاہیے. اب جو لوگ اچھا تیسری بات کہ ہر نبی جب بھی آئے، 1,40,000 جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ رہتا تھا، ایک میراکل رہتا تھا. بغیر معجزے کے نبی نہیں رہتے تھے. جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو لوگ اس سے میراکل پوچھتے تھے اور وہ میراکل بتاتے تھے. اور وہ میراکل جو ہے وہ نبی کے زندگی تک رہتا تھا. پہلے کے جو نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، ہمیشہ کے لیے نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے. اور باقی کے جو پیغمبر تھے حضور کے پہلے کے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. وہ اپنے اپنے دور کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے قوم کے لیے نبی تھے. تو ان کا میراکل جو تھا وہ بھی اپنی دور، اپنی زندگی تک تھا. جب تک نبی زندہ تھے ان کا میراکل بھی زندہ تھا. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میراکل تھے، وہ اپنا ایک ہاتھ سب اندر ڈال کے جب نکال دیتے ہوں تو بالکل روشنی کی جیسے چمکتا تھا، جیسا کہ LED کا بلب ایسا چمکتا تھا. دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک چھڑی تھی جس کو عصا بولتے، ایک چھڑی تھی، ڈنڈا تھا جس سے وہ ٹیکتے تھے. وہ ڈنڈا جب زمین پہ پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بہت بڑا سانپ بن کے وہ گھومتا تھا. یہ اور بھی ان کے پاس معجزے تھے، مگر یہ معجزے جو ہے ان کی زندگی تک تھے، جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بہت سے معجزات تھے. وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، بیماروں کو بھی اچھا کرتے تھے، اندھوں کو بھی اچھا کرتے تھے. ان کے پاس معجزے تھے، سب نے دیکھے. ہزاروں جو لوگ تھے ان کے اطراف یروشلم میں، سب نے دیکھے. باقی جتنے بھی پیغمبر تھے سب کے ساتھ معجزے تھے. اور جب بھی کوئی پیغمبر آتا تھا انسانوں میں تو لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم پیغمبر ہے، پروف کیا ہے، معجزہ پیش کرو. تو وہ معجزہ پیش کرتے تھے. آج کل کے بھی جو آج جدید زمانے میں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیے کہ ہم پیغمبر ہیں. اور بہت سارے لوگ تو اس بنیاد پہ دعویٰ کرتے کہ ان کو معلوم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر آئے، آخری نبی آئے، تو عرب کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے ان سے بھی ڈیمانڈ کی کہ آپ بھی کوئی معجزہ پیش کرو. تو قرآن میں صاف اللہ نے بتا دیا کہ ہم کوئی معجزہ تمہارے لیے پیش نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی معجزہ پیش نہیں کیا. جو معجزے ہم کو دکھاتے وہ معجزے ہیں ضرور، مگر ایسا کوئی معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا، یا جو ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے کہ آسمان پہ سے کتاب نازل ہے، یا ہم آسمان پہ جا کے اللہ کو دیکھ لیں گے، یا جو ڈیمانڈ کیے تھے مشرکین عرب نے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں کیا اور صاف انکار کر دیا. تو یہ اس بات کو بنیاد بنا کر آج کل کے جو لوگ، ماڈرن زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ خاص مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور جوک کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیغمبر کا دعویٰ کرتے اور یہ بولتے کہ ہم پیغمبر ہیں. وہ یہ سوچ کے بولتے کہ اب مسلمان پوچھیں گے کہ تم پیغمبر ہے تو اپنا کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی پروف پیش کرو. ان کو معلوم ہے کہ ہم جب آپ دعویٰ کریں گے ہم پیغمبر ہے تو مسلمان ضرور پوچھیں گے کہ تم پیغمبر ہے تو کوئی معجزہ پیش کرو. پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم وہی جواب دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی معجزہ نہیں پیش کرتے، تو مسلمان لاجواب ہو جائیں گے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایسا جواب دیے تو وہ جو ہم دیں گے مسلمانوں کو تو مسلمان لاجواب ہو جائیں گے اور ہم کو پیغمبر قبول کر لیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معجزہ ہے. یہ لوگ جتنے بھی ہیں آج کل کے جدید ماڈرن، ان کو معلوم نہیں ہے ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزہ ہے وہ ایسا معجزہ ہے جو حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے.
بلکہ حضور کے انتقال کے بعد بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے، کہ تو حضور خود قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، حضور آخری نبی ہے، اور اس کے بعد وہ پورے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے قیامت کے آخری دنیا کے آخری دن تک کے لیے نبی ہے، اس لیے ان کا معجزہ بھی آخری دن تک کے لیے ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ اور قرآن کیسا معجزہ ہے؟ قرآن ایسا معجزہ ہے، تو اللہ نے قرآن اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس میں سے میں جیسا پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے جو بھی مسئلے مسائل ہے اس کا حل قرآن شریف کی آیتوں سے نکلتا ہے، حدیثوں میں سے نکلتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ قیامت تک کے ایسا نہیں ہوگا۔ یا آپ کو اگر یہ بات نہیں لگ رہی، غلط لگ رہی، تو آپ سب لوگ مل کے یہ چیلنج کرو، کوئی ایک ایسا پرابلم بتاؤ کہ جو قرآن حدیث سے نہیں نکلتا۔ آج سب مل کے آج کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں کمپیوٹروں کا استعمال کر کے کوئی ایسا پرابلم بتاؤ کہ جس کا حل اسلام سے نہیں نکلتا، بتاؤ، آج بتاؤ، یا ٹائم قیامت تک کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی ایسا پرابلم بتاؤ کہ جس کا سولوشن ہم قرآن اور حدیث سے نہیں نکال سکتے، آپ کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سے ہمارے لیے جو ہدایت ہے، ہمارے لیے جو گائیڈنس ہے، ہمارے لیے جو سولوشن ہے، وہ قیامت تک کے نکلتے رہیں گے۔ اور قرآن کے دوسرے معجزہ، سب سے بڑا اور معجزہ کیا ہے؟ میں نے خود عربی جانتا ہوں، میں عرب ملکوں میں رہنے کی وجہ سے اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنے کی وجہ سے عربی میری ایسی ہے کہ میں عربی سمجھ سکتا ہوں، قرآن شریف کو سمجھ سکتا ہوں، عربی زبان سمجھ سکتا ہوں۔ تو قرآن میں نے خود اپنے بغیر ترجمے کے اردو کی جیسی پڑھی ہوئی ہے، تو میں نے خود، باقی لوگوں نے تو اور بھی نکالے ہیں، دنیا کے مسلمانوں نے بہت سارے معجزے نکالے، میں نے خود 50 سے زیادہ ایسی باتیں نکالی ہوئی ہے میراکل قرآن میں سے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں سے ایسی ایسی میراکل اور ایسی ایسی سائنسی باتیں نکلی ہوئی ہے کہ جو آج ثابت ہو رہی ہے، آج جو جدید ماڈرن دور ہے وہ اس میں آج ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، سائنٹیفک باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری میراکل یہ ہے، پیشن گوئیاں ہیں، جو پروفیسیز اس کو بولتے ہیں، جو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ سب قرآن میں سے صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے ریفرنس دوں گا میں، میرے پاس یہ میں نے کتاب میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے، اس کے اندر میں نے رکھی ہوئی ہے، اس میں سے آپ کو میں نے یہ ہاتھ سے خود لکھا ہے میں نے اپنی 40 سال کی محنت سے، تو اس میں سے آپ کو نکال کے دوں گا میں انشاءاللہ کہ کیا کیا معجزے ہیں، وہ 50 سے زیادہ۔ تو قرآن یہ جو ایسا معجزہ ہے جو ہم قیامت تک کے لیے، حضور آخری نبی ہے، اور آخری نبی کا مطلب یہ نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس بھیجنا بند کر دیا یا انسانوں کا سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، یا اللہ کی جو رحمت ہے، جو گائیڈنس ہے وہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دم عروج پہ پہنچے۔ جو سلسلہ چل رہا تھا نبوت کا، جو نبی بھیجتے جاتے تھے، لوگ ان کو، ان کی ہدایت کو بھول جاتے، کرپٹ کرتے جاتے تھے، پھر دوسرا بھیجتے تھے، پھر ان کی ہدایت کرپٹ ہو جاتی تھی، مگر حضور کا اعزاز یہ ہے کہ ان کی ہدایت کرپٹ نہیں ہوئی، نہ کرپٹ ہو سکتی ہے قیامت تک، وہ قائم رہتی ہے ہمیشہ۔ یہ حضور کی بزرگی ہے، بڑائی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ نبوت کے جو پروفیشن کو تکمیل تک پہنچا دیا، کامل کر دیا، اس کو جو ہے نا مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں، جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو مکمل کیا انہوں نے، اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ جیسا کہ کوئی ایک بچہ ہے، طالب علم ہے، پہلی میں، نرسری میں، دوسری میں، تیسری میں پڑھ رہا ہے، مگر کوئی ایسا ہے جو یونیورسٹی کا جو آخری جو وہاں پر فیکلٹی رہتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹریٹ، کسی فیلڈ میں ڈاکٹریٹ کیا، وہ آخری ہوتی ہے، کسی یونیورسٹی کا آخری ڈگری ہوتی ہے، وہ وہاں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی آدمی کسی یونیورسٹی کے آخری ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ جاہل ہو گیا یا وہ بالکل اس کی کچھ نہیں رہا، بلکہ وہ سب سے کامل ہو جاتا ہے، سب سے ٹاپ پہ ہو جاتا ہے۔ ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ٹاپ پہ رہے، اور وہاں انہوں نے نبوت کو تکمیل کیا، اور ان کی جو نبوت ہے اور ان کی جو کتاب ہے، ان کی ہدایت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور ان کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ تو اب اگر سمجھو کوئی نبوت کا دعوے دار اگر یہ دعوے کرتا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو وہ یہ سمجھ کے کرتا کہ ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے، ہم بولیں گے کہ حضور نے بھی کوئی میراکل نہیں پیش کیا، اس لیے ہم بھی نہیں کر رہے، تو عاجز ہو۔ ویسا نہیں ہے، حضور کے ساتھ بھی میراکل ہے، وہ قرآن ہے، اور جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اس میں سے ہمیشہ ہدایت نکل رہی، سائنٹیفک باتیں نکل رہی، ایسے ایسے سائنٹیفک باتیں نکل رہی کہ آج کل جدید سائنس تک حیران ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں بتا کے، اچھا بہت سارے ابھی جو ہے نا یہ بات لاگو ہے، جب بھی کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ میراکل ہونا ہے، یہ پرنسپل ہے، اور یہ بالکل ابھی بھی آتھینٹک ہے، لاگو ہے۔ ابھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ابھی، تو ہم اس سے پوچھ سکتے کہ تم جو ہے نا میراکل پیش کرو،
اور اگر سمجھو وہ آدمی کوئی میراکل پیش کر دیتا ہے آج کے زمانے میں، تو دو باتیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور لوگوں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے کہ تو نبی کے ساتھ میراکل ہونا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ نے نبی بھیجا اس کے ساتھ میراکل 100% بھیجا، بغیر میراکل کے کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں. تو اب اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو لیے اس کے پاس میراکل ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ابھی آج کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس میراکل ہونا ہے. اگر ہم پوچھیں تو وہاں پر میراکل کیا ہے اور وہ کوئی بتا دیں میرا میراکل یہ ہے، تو آج کے زمانے میں سائنس ہے، لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم لوگ وہ جانچ سکتے. ہمارے پاس ایسے ایسے ڈیوائسز ہے سائنٹیفک، اس سے ہم چیک کر سکتے کہ اس کا میراکل صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے کہ معجزہ. اگر آج کی سائنس کے حساب سے اس کا میراکل غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ نبی نہیں ہے. ایک بات ہوئی، لاجیکل بتا رہا ہوں میں. دوسری بات یہ، اگر فرض کرو کسی نے دعویٰ کیا آج کے زمانے میں کہ میں نبی ہوں، اور اس نے میراکل بھی پیش کیا، اور آج کی سائنس سے ہم نے چیک کیا ڈیوائسز سے، پتہ چلا کہ اس کا میراکل صحیح ہے، اس کا میراکل صحیح ہے، اس کا مطلب وہ نبی ہے. تو آج کے زمانے میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جیسا بتایا میں نے کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے فری اینڈ فیئر موقع دیا کہ اس کا ایسی کوئی بات نہیں رکھا کہ جو انسان جو ہے کسی چیز پہ راغب ہو. اگر آج کے زمانے میں کسی نبی کے ساتھ کوئی میراکل آتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے تو وہ شیطان کے لیے ایک چانس ہے بولنے کا، یا غیر مسلموں کو جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے لیے چانس ہے کہ دیکھو یہ میراکل تھا، اس کی وجہ سے آیا. تو اللہ تعالیٰ یہ قانون کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتا، اس لیے آج کے زمانے میں میراکل نہیں ہے. پہلے زمانے میں آپ پوچھیں گے پھر پہلے زمانے میں یہ کیوں میراکل ہوا کہ لوگ نبیوں کے ساتھ میراکل تھے، جب وہ قانون وائلیٹ نہیں ہوا کہ اللہ کا. اس کا وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے. ہم وہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے میراکل کی حقیقت کو معلوم کر سکتے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ ہے، یہ میراکل سچ ہے یا کوئی ایلوژن ہے، جادو ہے، یا کیا بولیں گے اس کو، ہپناٹزم سے اس نے کچھ کیا ہے. یہ سائنس سے آج کے معلوم کر سکتے، ہمارے پاس ڈیوائسز ہے. مگر پہلے زمانے میں ایسا کوئی ڈیوائس نہیں تھا. پہلے زمانے میں جو نبی تھے انہوں نے جو میراکل پیش کیے تو اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈیوائس نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کو دیکھنے پہ تھا. اور وہ ان کے زمانے تک جب وہ پیغمبر کا انتقال ہو جاتا تھا تو میراکل بھی ختم ہو جاتا تھا. تو اس ٹائم پہ اس کے اندر کوئی جگہ رہتی تھی اسپیکولیشن کے لیے، لوگوں کے اندر شک پیدا ہو سکتا تھا. آج بھی ہے، ہمارے جتنے بھی آسمانی مذہب کے جتنے بھی پروفیٹ ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں، سب کے میراکل کے بارے میں لوگوں کے دل میں ابھی بھی شک موجود ہے، سچ ہے کیا نہیں ہے. کرسچنوں کے دل میں بھی ہے، یہودیوں کے دل میں بھی ہے، دوسرے غیر مسلموں کے دل میں بھی شکوک موجود ہے کہ انہوں نے جو میراکل پیش کیے وہ صحیح تھے کہ نہیں تھے، صحیح تھے کہ. تو ان کا کوئی پروف یا اس کو آتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا پہلے زمانے میں. اس لیے وہ اس کے اندر اسپیکولیشن کے لیے چانس تھا، اوپن ٹو اسپیکولیشن تھے وہ. تو مگر آج کے زمانے میں ویسا نہیں ہے. آج کے زمانے میں کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ہمارے پاس سائنس ہے، ہم سائنس سے چیک کر کے بتا سکتے کہ یہ سچ ہے کیا غلط ہے. اگر غلط ہے تو وہ تو نبی 100% ریجیکٹ ہے. اور اگر وہ اس کا میراکل سچ ثابت ہو گیا، سائنس سے ہم نے چیک کر اس نے کوئی معجزہ دکھایا اور وہ صحیح ہو گیا، تو یہ جو ہے اللہ کے جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے میں اس کو کوئی چانس نہیں رہتا ہمارے پاس بولنے کا کہ اسپیکولیشن کے لیے کھلا اوپن ٹو اسپیکولیشن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو وائلیٹ نہیں کرتا، اور اس لیے جو ہے تو وہ شیطان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے بولنے کا کہ تو غیر جانبداری کر رہا ہے. پہلے زمانے میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ جو معجزے آئے اس کے بارے میں شیطان نہیں بول سکتا، کہ تو اس زمانے کے لوگوں کے دل میں تک شک تھے. اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے، اس زمانے میں جو معجزے دیکھنے والے تھے وہ خود بولتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور ان کے دل میں شک تھا کہ اور وہ صحیح نہیں تھا اس زمانے میں خود. تو اس لیے وہ قانون وائلیٹ نہیں ہوا. اور اسلام جو ہے، اور آج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور ان کا جو معجزہ ہے تو وہ قرآن ہے. اور قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور آج کی سائنس اور ہمارے اکوپمنٹ وہ سارے چیک کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے سچ ہے، اس کے اندر جو معجزے ہے سچ ہے، جو چیزیں سائنٹیفک باتیں نکل رہی ہے وہ سب سچ ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے چیپٹروں میں اس کا ذکر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے وہ کیا کیا ہے. میں نے جو پروف نکالے قرآن کی حقانیت کے، قرآن کے جو ہے تو سچ ہونے کے، قرآن کے جو میراکل ہے اس کے جو پروف میں نکالے وہ بھی اس کا بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ پہ ابھی ہم یہاں پہنچے ہوئے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
पैगंबर भेजे, अपने प्रॉफिट भेजे। प्रॉफिट, बहुत सारे प्रॉफिट आए, उन्होंने जो है तो आप लोगों को गाइड किया, बहुत सारे मजहब बन गए। जो प्रॉफिट आए, जब भी आए वो मजहब बने। उसके अलावा लोगों ने उनकी बातें भूल गए और अलग 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 मजहब बन गए, उनकी किताबें गाइडेंस जब भूल गए। जब तक उनकी गाइडेंस, उनकी हिदायत सही जगह पे कायम रही, वो मुसलमान थे। हर पैगंबर का, आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, 1,40,000, सबका मजहब इस्लाम था। इस्लाम जो है शुरू से मजहब, इस्लाम सबसे पुराना है, सबका पहला है। ऐसा नहीं कि इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, ऐसा नहीं है। इस्लाम शुरू का, पहला का, अल्लाह का सबसे पहला जो मजहब दुनिया में इंसान के लिए भेजा, वो इस्लाम ही है। तो जितने भी पैगंबर आए, जितने भी मजहब आए, वो सब इस्लाम थे। मगर जैसा जैसा जब तक वो लोग उनकी हिदायत पर कायम रहे, वो पैगंबरों की बातों पे अमल करते रहे, उनकी हिदायत पूरी मानते रहे, वो दीन कायम रहा। मगर जैसे जैसा वो भूलते चले गए, उसके अंदर नई नई बातें मिलावट हो गई, उसके अंदर करप्शन कर दिया उन्होंने मजहब की बातों में, तो वो अलग मजहब बन गए, अलग 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 मजहब बन गए, बहुत सारे मजहब बन गए। तो उसके बाद जो है अंबिया का, जो मैंने बता दिया कि अंबिया जो आए तो उसके ऊपर लोगों ने इतराज किया कि वो इंसान है। अच्छा, उसके अलावा और भी बताया मैंने कि अल्लाह ताला इंसान को जो है आज़ादी देता है। अल्लाह ताला इंसान को सोचने की, दिमाग की, अकल की आज़ादी देता है कि तुम अकल से, दिमाग से सोच के इस्लाम कबूल करो। जो भी मजहब अल्लाह की तरफ से है उसकी तहकीक करो। दुनिया में देखो कौन सा मजहब है जो दावा करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। पूरे जितने मजहब है सब में चेक करो, सब में देखो कि कौन सा मजहब ये दावा करता कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ और मैं अल्लाह की तरफ की हिदायत हूँ। तो आपको पता चलेगा कि आसमानी मजहब है, 3 मजहब है वो दावा करते। वो 3 मजहब के अंदर फिर चेक करो कि वो कौन कौन से मजहब के अंदर वो उसकी जो हिदायत है वो अपनी सही हालत में मौजूद है, जिसके अंदर कोई करप्शन, मिलावट नहीं हुआ। तो आपको पता चलेगा यहूदियों की किताबों में भी मिलावट है, यहूदी खुद कबूल रहे, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। क्रिश्चियनों की किताबों में भी मिलावट है, वो खुद कबूल रहे कि किताबें हमारी गुम गई और हमने दिल से लिखी हुई है, या किसने लिखा मालूम नहीं। सिर्फ एक मजहब बचता, आसमानी मजहब, 3 मजहबों में से इस्लाम, जो ये दावा करता है कि हमारे पास इस्लाम, अल्लाह ताला की डायरेक्ट रहनुमाई, हिदायत मौजूद है। और जब इस्लाम के हम मुतालिया करते, स्टडी करते, तो पता चलता है कि इस्लाम के पास जो अल्लाह की हिदायत है वो जैसी को वैसी मौजूद है। गैर मुस्लिम तक उसके जो है तो गवाह है, उसके कायल है, वो तक उसके विटनेस है कि ये इनका कुरान और इनकी हदीसें बिल्कुल ऑथेंटिक मौजूद है। जब इस्लाम की ये बात सही साबित होती तो हमको फिर इस्लाम के ऊपर मानना पड़ता। तो ये बात अल्लाह ताला ने खास रखी है, खास तौर से, कि इंसान के लिए एक खुला दिमाग रख के, अपनी चीज़ों को देख के, कायनात को देख के, अपने जिस्म को देख के, खाने पीने की चीज़ों को देख के, अपने अतराफ को देख के, अपने मेडिकल को देख के, अपने अज़ा को, अपने ऑर्गन्स को, अपने कीड़े मकोड़ों को, सबको देख के ये अंदाज़ा करे कि अल्लाह ताला बनाने वाला है और उसकी सही गाइडेंस को अपनाए। और इंसान के लिए अल्लाह ने एक खुला जहन रखा है और अल्लाह ने इंसान के लिए आज़ादी दिया है। आज़ादी के साथ तुम सोचो और उसके ऊपर अमल करो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने लिखा है कि जो जिसका जो है ना, जो अल्लाह को नहीं मानता और जो सब देखने के बावजूद भी अल्लाह को नहीं मानता, वो असल में उसके साथ शैतान रहता। शैतान उसका जो है तो लीडर रहता, जो जो नहीं मानता। उसके बारे में है कुरान शरीफ में बहुत सी जगह लिखा हुआ है, सूरह ज़ुखरुफ में भी है, सूरह सिजदा में भी है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके बाद में आएगा जिक्र। अच्छा, उसके बाद मैंने फरिश्तों का जिक्र किया कि फरिश्ते अल्लाह ने बनाए। फरिश्ते कौन कौन है? फरिश्ते जो अल्लाह ने बनाए अपने काम के लिए, नूर से बने। उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनका काम ये था पहले से कि अल्लाह की जो गाइडेंस है, हिदायत है, वो अपने प्रॉफिट तक लाते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत अज़ाज़ील है, हाँ? और ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ किस्म काम करते। हर इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं जो उसका हिसाब किताब लिखते रहते। कुछ उसकी हिफाजत के लिए है फरिश्ते, और फरिश्ते कायनात में घूमते रहते, हर जगह अल्लाह ताला उनको भेजते रहता और वो उनसे काम लेते रहता। और जो है तो जिनों का जिक्र है कि जिन जो है तो कैसा बीमार करते लोगों को और कैसा फिर उनसे तावीज के जरिए से, किसी बाबा के जरिए से अच्छा कराते। ये भी शैतान के बहकाने का ये काम है। अच्छा, अल्लाह ताला हमको जो है, अल्लाह ताला का गायब होना भी एक टेस्ट है। अल्लाह ताला जो गायब है, जो नजर नहीं आता, वो भी हमारे लिए टेस्ट है। असल में मैं जैसा वैसे बताया था आपको कि अल्लाह के हर काम में 2-3 काम रहते, एक तीर से कई शिकार करता। अब अल्लाह जब गायब है तो उसके अंदर भी 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि वो हमारा टेस्ट, हमारा इम्तिहान होता। अल्लाह ताला अगर नजर आता तो हमारा क्या इम्तिहान था, हम तो देख के उस पर ईमान ला लेते थे। शैतान हो या कोई भी हो बहकाता था, हम बिल्कुल नहीं बहकते थे, हम बोलते ये सीधा है। जैसा हम लोग आसमान पे सूरज को देखते, सूरज को देखने के बाद तारों को नहीं देखते, तारे नजर भी नहीं आते, हम बोलते ये सूरज है, ये हमको नजर आ रहा है। ये कोई भी अगर दूसरा आदमी बोलेगा नहीं सूरज इधर है, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सूरज इधर ही है, ये नजर आ रहा, धूप है, हमारे सिर पे धूप पड़ रही, ये सूरज है। कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि सूरज इधर है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसा जब अल्लाह नजर आता तो हम फिर अल्लाह को ही मानते, दूसरे क्यों नहीं मानते? तो अल्लाह ताला का गायब होना भी हमारा टेस्ट है।
اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا. اچھا دوسرا ٹیسٹ دوسری بات کیا ہے اللہ کے غائب ہونے میں؟ شیطان کو فری اور فیئر موقع دینا. اور اللہ تعالیٰ نظر آتا تو شیطان کو فری اور فیئر موقع نہیں ملتا تھا. یہ بھی ایک اس کے اندر ہے. اور بھی کیا باتیں ہیں وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. مطلب اللہ کا غائب ہونا بھی ہمارے لیے جو ہے تو ایک امتحان ہے. اچھا ہر اچھائی اور ہر برائی وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. جو کوئی اچھا کام ہمارے ساتھ ہوتا، جو اچھائی ہمارے ساتھ ہوتی، بھلائی ہوتی، اس میں بھی ہمارا امتحان ہے. جو برا ہمارے ساتھ ہوتا، جو برائی ہمارے ساتھ ہوتی، اس میں بھی ہمارا امتحان ہے. ہر چیز میں ہمارا امتحان اللہ رکھا ہے. ہر چیز میں اس کے کئی فائدے، ایک ایک تیر سے کئی شکار ہے، اس جیسی بات ہے. اللہ تعالیٰ ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے اور ہر چیز میں اس کے کئی راز کئی یہ ہے. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے آگے چیپٹروں میں مختلف مذاہب کا ذکر ہوگا. دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کون کون سے مذہب آئے. یہ تو ابھی انبیاء کا، نبیوں کا ذکر میں نے کر دیا کہ پیغمبر کتنے آئے، کیسے آئے، کیا کیا انہوں نے کیے. آخری نبی ہمارے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تو حضور کے بعد اب کسی قسم کے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حضور کے بعد پیغمبر کی ضرورت کب ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام غیر ضروری طور پہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا. جیسے آج اگر کوئی پیغمبر کا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، اگر فرض کرو صحیح پیغمبر ہے، مان لیا کہ آج کسی نے دعویٰ کیا کہ میں پروفٹ ہوں، اگر وہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے سچی بھیجا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بیکار ہے. کیوں؟ معلوم کیا آج پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی جب ضرورت ہوگی تو اللہ بھیجیں گا. آج پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس قرآن حدیث موجود ہے اور قرآن حدیث سے ہدایت اور گائیڈنس قیامت تک کے سے نکل رہی ہے، چالو ہے نکلنا، اور قرآن حدیث کرپٹ بھی نہیں ہوا. تو پھر پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر پیغمبر اگر سچی بھی ہے، سچی کوئی اگر صحیح بھی کوئی پیغمبر ہے، اس کا مطلب اللہ نے کوئی غیر ضروری کام کیا. اللہ غیر ضروری کام کرتے ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اگر غیر ضروری کام کر رہا ہے، اس کا مطلب کوئی سوچ سمجھ کے کام نہیں کر رہا ہے، وہ بس اٹھے چھوٹے کام کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسا کام نہیں کرتا کہ تو اس کے اندر کوئی نگیٹو پوائنٹ نہیں ہے، کوئی نگیٹو بات نہیں ہے، سب پازیٹیو اس کے اندر کوالٹیز ہے. اور غیر ضروری کام کرنا، بغیر سوچے سمجھے کام کرنا، جو ایسا کام کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نگیٹو کوالٹی ہے. اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی پیغمبر بھیجا نہیں ہے. ابھی کوئی موجود میں کوئی پیغمبر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. حضور کے بعد کوئی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا تو غیر ضروری ہے. اچھا یہ تو میں نے بتا دیا کہ حضور آخری پیغمبر ہے اور کتنے پیغمبر آئے. اب اس کے آگے ہم مختلف مذاہب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں.